الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں وہ ایک مکمل ضابط حیات ہے، اور کوئی شخص کچھ دین کے حصے پہ عمل کرے اور کچھ کو فراموش کر دے تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نگاہ میں دیندار نہیں ہے. دین کے 5 بنیادی شعبے ہیں جن میں عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہے، اخلاق ہیں. یہ دین کے 5 شعبے ہیں، اور ہم کو اللہ رب العالمین نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ حکم فرمایا ہے کہ ہم ان 5 شعبوں کے اندر داخل ہو کر اس پر عمل کرنے لگیں. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقوش قدم کی پیروی مت کرو. انہ لکم عدو مبین، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اور جس کو اللہ رب العالمین نے کھلا ہوا دشمن قرار دیا، جس نے اللہ کے سامنے اس بات کا اعتراف کیا کہ میں تیرے بندوں کو ہر طرح بہکانے کی کوشش کروں گا، چاہے دائیں سے مجھے موقع ملے تو میں دائیں سے حملہ کروں گا، میں بائیں سے موقع پاؤں گا تو بائیں سے حملہ کروں گا، اوپر سے موقع پاؤں گا تو اوپر سے حملہ کروں گا، سامنے سے موقع پاؤں گا تو سامنے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کرنا کا موقع ملے گا تو میں پیچھے سے حملہ کروں گا. شیطان نے اللہ کے سامنے جو مہلت مانگی، اس مہلت کے اندر اس نے جو اپنا منشور پیش کیا کہ میں اس مہلت کے اوقات کے اندر کیا کروں گا، اس منشور کا بنیادی پہلو یہ ہے کہ میں تیرے بندوں کو جہنم کے اندر زیادہ سے زیادہ لے جانے کی کوشش کروں گا. اور اللہ رب العالمین نے اس کو موقع عطا فرمایا. لیکن اللہ رب العالمین سے تو اس نے حشر کے میدان، پل صراط اور حتیٰ کہ جنت کے دخول کے وقت تک کے لیے موقع مانگا تھا. لیکن اللہ رب العالمین نے فضل فرمایا، اللہ رب العالمین نے دنیا جو دارالامتحان ہے، اس دنیا کے اختتام تک اس کو موقع عطا کر دیا، اور ساتھ ساتھ یہ فرما دیا کہ بے شک تم کو اتنا اختیار دیا ہے، لیکن اس اختیار کے باوجود تیرا زور میرے برگزیدہ بندوں پر نہیں چل پائے گا. یہی وجہ ہے کہ
شیطان بہکاتا ہے، پھسلاتا ہے اور بھٹکاتا ہے، تمام تدبیریں کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جو ہم کو توبہ کا گوہر نایاب عطا فرمایا، بندہ جب توبہ کرتا ہے اور پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے مختلف مواقع ہیں جن مواقع پر اللہ رب العالمین کی طرف سے لوگوں کو جہنم سے خلاصی کے پروانے دیے جاتے ہیں، ان مواقع کے اوپر جب اللہ کی بخششوں کو دیکھتا ہے تو اپنے سر پر مٹی ڈال کر واویلا کرتا ہے، حسرت اور افسوس سے پکارتا ہے۔ لیکن کچھ بدقسمت ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان بدقسمتوں کے آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے اور ان کو اللہ رب العالمین کی طرف سے مختلف مواقع پر اشارے ملتے ہیں، کنائے ملتے ہیں، اور بہت سے ایسی ہدایات کی طرف رہنمائی نظر آتی ہے، لیکن چونکہ وہ بدبخت ہو چکے ہیں لہذا اس بدبختی کے اندر ان کو وہ تمام باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ جیسا کہ بہت سے مواقع پہ دیکھنے میں آیا کہ انسان ایک بات غلط سمجھ رہا ہے، غلط جان رہا ہے، لیکن پھر بھی کر رہا ہے، وہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے دل کے اندر حسد کی چنگاری ہے، حسد کا دہتا ہوا لاوا ہے، اور انسان سمجھتا ہے، یعنی بعض لوگ اللہ معاف فرمائے یہاں تک سننے کو ملا کہ کہتے ہیں کہ ایسی جنت میں میں نہیں جاؤں گا جس جنت کے اندر تم ہوگے۔ تو اس سے زیادہ کیا ناہنجاری اور اس سے زیادہ کیا بدبختی ہوگی، اس سے زیادہ کیا محروم القسمت پن ہوگا۔ اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا نام عبداللہ ہو جائے، ہمارا نام عبد الرحمن ہو جائے، ہمارا نام عبد القدوس ہو جائے، ہمارا نام کچھ اور ہو جائے، یہ تمام نام ہو جانے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم مسلمان ہو گئے، اب ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور شیطان تو چونکہ بڑا دانشمند ہے، اپنے تدبیروں کے اندر بڑا ہوشیار ہے، تو شیطان کے حربے ہر ایک کے ساتھ الگ الگ ہوتے ہیں۔ کافر کو شیطان کیسے بہکاتا ہے؟ کافر کو شیطان ایسے بہکاتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ کیا تم اپنے آبا و اجداد کے طور و طریقے کو چھوڑ دو گے؟ کس منہ سے تم اپنے آبا و اجداد کا سامنا کرو گے؟ تمہارے آبا و اجداد جو اتنا عرصہ تک کام کر کے گئے تو ان کی اس محنت کو تم ضائع کر دو گے؟ لہٰذا کفار جب ان کو حق کی دعوت پہنچتی ہے تو وہ پکارتے ہیں، علل اعلان کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انا وجدنا آباءنا علی امۃ و انا علی آثارہم مقتدون، کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اس راستے پہ پایا ہے، ہم اس راستے کو کیسے چھوڑ دیں؟ حتیٰ کہ بعض مواقع پہ ایسا بھی آیا کہ ابو جہل، ابو لہب اور دیگر جو بڑے بڑے سردار تھے جو اس علاقے کے دانشمند لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے اور وہ وہاں کی اکنامیکل ڈیزائننگ کرتے تھے، اکنامک کو سیٹ کرتے تھے، وہاں کے معاشرت کو سیٹ کرتے تھے، وہاں کے نظام کو چلاتے تھے، کتنا اعلیٰ دماغ ہوگا، اور وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، وہ یہ جانتے تھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امین ہیں، امانت دار ہیں، وعدہ جو کیا ہے اس وعدے کو پورا کرنے والے ہیں، لیکن وہ مان اس لیے نہیں رہے تھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ محمد تو ہمارے بھتیجے، ہمارے پوتے، ہمارے چھوٹے ہیں، ان کی ہم کیسے بات مان لیں، اور کیا ان کی بات مان کر ہم اپنی سرداری کو فراموش کر دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک طبقہ وہ تھا، دوسرا طبقہ وہ طبقہ تھا جو اس لیے قبول نہیں کر رہا تھا کہ وہ سرمایہ دار تھا، اور سرمایہ دار ہونے کی وجہ سے ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ایک یتیم بچے کو اللہ نے نبوت کے لیے منتخب کیا، طائف کے اندر اور دیگر علاقوں کے اندر بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے مالدار موجود تھے، ان کو اللہ نے قبول نہیں کیا، تم کو قبول کیا، ایسے نبی کو ہم مانتے نہیں۔
چاہے اس کی باتوں کو دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس کا اعتراف کر رہے ہیں، دل گواہی دے رہا ہے، دماغ گواہی دے رہا ہے، لیکن حسد کی آگ نے ان کو ایک مصیبت کے اندر گرفتار کیا ہوا ہے۔ اور تیسرا طبقہ وہ تھا جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اسی وجہ سے یمن سے اور دیگر علاقوں سے مائیگریٹ کر کے خیبر کی بستیوں میں اور دیگر علاقوں میں بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر آ کے آباد ہوئے تھے، اور ان کی کتابوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی نشانیاں موجود تھیں اور بتلایا گیا تھا کہ ایسا مقام ہوگا۔ وہ سب وہاں پر آئے، اور جب ان کی لڑائیاں ہوتی تو باقاعدہ یہ کہا کرتے تھے کہ ٹھہر جاؤ، ابھی ایک نبی آنے والا ہے، اور وہ نبی آئے گا، اس نبی کے سائے کے نیچے، اس کے پرچم کے سائے تلے ہم جہاد کریں گے، لڑیں گے اور تم کو شکست دے دیں گے۔ یہ یہودی کہا کرتے تھے اور انتظار کر رہے تھے۔ لیکن جب محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، قرآن نے تو یہاں تک کہہ دیا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ اپنے بچوں کو جس طرح پہچانتے تھے اس سے زیادہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، اتنی واضح واضح نشانیاں تھیں۔ لیکن انہوں نے کیوں انکار کیا؟ انہوں نے انکار اس لیے کیا کہ وہ کہنے لگے کہ نبوت تو چل رہی تھی بنی اسرائیل کے اندر، بنو اسحاق کے اندر، یہ نبوت بنی اسماعیل میں کہاں چلی گئی؟ تو اس بنیاد پر انہوں نے بغاوت کر دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کل سکون سے بیٹھنے نہیں دیا۔ سازشیں، بدماشیاں اور مختلف قسم کی تدبیریں، فنڈ ریزنگ کرنا اور فنڈنگ کرنا اور باقاعدہ لوگوں کو تیار کرنا، محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیر کرنے کی کوشش کرنا، یہ وتیرہ رہا۔ لیکن پھر انجام کیا ہوا؟ انجام سب نے دیکھا کہ ذلیل و خوار ہوئے، اور قرآن نے فیصلہ کر دیا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کہ ان کے اوپر بدبختی اور ذلت اور رسوائی کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور اس فیصلے کے تحت وہ نکلنے کے لیے ان کے لیے دو راستے ہیں، یا تو وہ اللہ کی مان لیں، اللہ کے رسول کی مان لیں، یا پھر کسی کے سہارے تلے جئیں۔ تو آج بھی اگر یہودی کہیں پر نظر آتا ہے، کچھ کرتا ہوا نظر آتا ہے، تو وہ کسی کی چھتری کے نیچے پنپ رہا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، شیطان نے انسانوں کو بہکایا مختلف انداز سے۔ بات میں نے یہاں سے شروع کی تھی۔ تو شیطان نے کبھی کافر کو بہکایا اس بنیاد پر کہ تم اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو چھوڑ دو گے، کبھی شیطان نے بہکایا نخوت کی بنیاد پر، غرور کی بنیاد پر، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تم بات مان رہے ہو۔ غرور ان کو آڑے آ رہا تھا، اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس لیے نہیں مان سکتے کہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اعتبار سے یتیم ہیں اور ہم تو سردار ہیں۔ اور پھر کسی کو شیطان نے اس انداز سے بہکایا کہ انہوں نے کہا کہ حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے، سب کچھ ہو گیا، لیکن انکار اس لیے کیا کہ شیطان نے کہا کہ تم ان کی بات مان لو گے، بنی اسرائیل میں اتنے انبیاء آئے، اب یہ بنو اسماعیل میں نبوت آ گئی، لہذا ماننے کی ضرورت نہیں۔ تو شیطان نے کافروں کو اس انداز سے بہکایا۔ اور شیطان مسلمانوں کو کیسے بہکاتا ہے؟ قرآن کریم میں جو کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، یقیناً اللہ رب العالمین اس پورے انسان کے خالق ہیں، تو وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ میرے بندوں کی کیا کیا نفسیات ہیں اور کون کون اس کے دشمن ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے پہلے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو بتلا دیا کہ شیطان کھلا ہوا دشمن ہے، تمہیں اسلام میں پورے داخل ہونا ہے۔ تو شیطان مسلمان کو اس طرح نہیں بہکاتا کہ تم ارے نماز کیوں پڑھو گے، تم روزہ کیوں رکھو گے، تم زکوٰۃ کیوں دو گے، تم حج کیوں کرو گے، اس طرح نہیں بہکاتا۔ شیطان مسلمان کو جو بہکاتا ہے وہ اس انداز سے بہکاتا ہے، مسلمان سے کہتا ہے کہ تمہارے دل میں اچھی بات کا خیال پیدا ہو گیا، بہت اچھا، ماشاءاللہ، بہت اچھا ارادہ ہے، لیکن میری بات مانو، ابھی کرنے کے بجائے تم اثر میں کر لینا۔ پھر اثر کا وقت جب آیا تو حالات سازگار نہیں ہیں، یا پھر اثر کا وقت آیا، اس اثر کے وقت آنے کے نتیجے کے اندر اس کو یہ سمجھ میں نہیں آیا، وہ سمجھ نہیں سکا کہ اس کے لیے وہ موقع مناسب نہیں ہو رہا، یا وہ ایسے حالات میں پھنس گیا کہ جس کی وجہ سے وہ نیکی کر نہیں سکتا۔
تو شیطان مسلمان کو اس طرح بہکاتا ہے، اور کچھ مسلمانوں کو دوسرے انداز سے بہکاتا ہے۔ اس انداز سے بہکاتا ہے، مسلمانوں سے کہتا ہے کہ دیکھو مسلمانوں، تم کو نیک بننا ہے تو نیک بننے کا طریقہ یہ ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنا شروع کر دو، اور زیادہ سے زیادہ تسبیحات پڑھنا شروع کر دو، اور زیادہ سے زیادہ ایسی چیزوں میں مصروف ہو جاؤ جو فرائض و واجبات میں نہیں ہے۔ نوافل کے اندر مصروف ہو جاؤ، نفلی کام کرنے لگو، لیکن جو تمہارے اوپر ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کی طرف التفات نہ کرو۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایسا طبقہ بھی وجود میں آ گیا ہے، میں خود ہکا بکا رہ گیا کہ ایسے سمجھدار لوگ دنیا کے اندر، کینیڈا میں اور عرب کے شام اور الجزائر کے کچھ علاقوں کے اندر دیکھا گیا کہ مسجد میں آنے کے بعد ان کے لیے 4 رکعت پڑھنا مشکل ہو رہا ہے۔ اب وہ کھڑے ہوئے ہیں اور ایک آدمی بیچ میں کھڑا ہوا ہے اور 40 آدمیوں نے گرد دائرہ بنایا ہوا ہے، اور باضابطہ طور پہ اللہ کر کے اندر ڈانس کر رہے ہیں، اور ان کے لیے 1 گھنٹہ ڈانس کرنا آسان ہو رہا ہے، اللہ اللہ کہنا، لیکن نماز پڑھنا مشکل ہو رہا۔ تو شیطان نے کسی کو اس طرح بہکا دیا۔ اب ایک بڑا طبقہ ہے جو طبقہ مسجد کے اندر اعتکاف کرنے کے بجائے وہ کسی صحرا میں جا کے اعتکاف کرتا ہے، اور اس کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا مشکل ہو رہا ہے لیکن رسموں کو ادا کرنا آسان ہو رہا ہے۔ ایسے بھی بہت سارے لوگ وجود میں آ گئے۔ آپ حیران ہو جائیں گے اس واقعے کو سن کر، میں خود بھی حیران رہ گیا کہ ایک صاحب نے اپنی بیوی کو 20 سے 35 سال تک اذیت میں رکھا، اور یہ روتے رہے کہ میرے پاس پیسے نہیں علاج کرنے کے، اور بے موقع علاج کروایا، حتیٰ کہ جب انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد انہوں نے 10 لاکھ روپے مسجدوں کے اندر دے دیے، اور خاندان کو بتایا کہ دیکھو میں نے کتنا خیال کیا اپنی بیوی کا۔ یہ بتلائیے کہ یہ صلہ رحمی ہے یا بدبختی؟ شیطان نے بہکایا ہوا ہے۔ ایک اور صاحب کا واقعہ سنا، میں حیران رہ گیا کہ ایک ان کا ملازم جس کو شاید 2500 سے 3000 روپے تنخواہ دیتے تھے، اور ڈھائی سے 3000 روپے تنخواہ دیتے تھے۔ اب ان کے ہاں کوئی بیماری لاحق ہو گئی تو وہ آنے کے بعد کہا کہ حضرت ذرا سا کچھ عنایت فرما دیجئے، اللہ نے آپ کو دیا ہے تاکہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں اور اپنے گھر کا علاج کروا لوں۔ تو وہ کہنے لگے میاں ہمارے پاس کوئی پیسے ویسے نہیں، جب آئے منہ اٹھائے چلے آئے۔ بہرحال یہ ہو گیا۔ ہونے کے بعد وہ بیمار ہوتے 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 انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد فوراً انہوں نے، جو حاجی صاحب تھے، حاجی صاحب نے کہا بڑا ٹینٹ لگاؤ، دری بچھاؤ، دیگیں تیار کرو، یہ کرو۔ تو لوگوں نے کہا جو ان کے قریب والے تھے کہ حاجی صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بیچارہ تڑستا رہا، تو آپ نے پیسے نہیں دیے، اب انتقال ہو گیا تو اس کی تجہیز و تکفین کے لیے آپ اتنا دھوم دھڑکا کر رہے ہیں۔ تو کہنے لگے میاں اگر ہم دے دیتے تو ہماری سخاوت کا پتہ کیسے چلتا؟ اب کم سے کم پتہ تو چلے گا کہ میں نے ایک اپنے ملازم کے لیے اتنا بڑا ٹینٹ لگا دیا اور دیگیں چڑھائی ہیں میں۔ تو شیطان مسلمانوں کو اس انداز سے بہکاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے شیطان کبھی بہکاتا اس انداز سے ہے کہ ان سے کہہ دیتا ہے شیطان کہ میاں دیکھو تم نماز تو پڑھ رہے ہو، اور تم نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ کچھ خیرات بھی کر دیتے ہو، کچھ وظائف بھی پڑھ لیتے ہو، بس تمہارے لیے یہی کافی ہے، اب لہذا تمہیں اب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، اب تم کو چاہیے دوسرے کی اصلاح کرنا، اور دوسرے کی اصلاح کرنے کے لیے اس کو ذلیل کرنا، رقیق جملے کہنا، حالانکہ اندر غلاظت بڑھی ہوئی ہے، دوسرے کو ذلیل کر رہے ہیں۔ جیسے کہ بہت سی کتابوں میں اس طرح کے واقعات موجود ہیں کہ ساری زندگی رشوت لی، ساری زندگی سٹا کھیلا، ساری زندگی جوا کھیلا، ساری زندگی حرام کام کیے، اور آخری عمر میں جا کر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے توفیق دی، توبہ طائب ہوئے، توبہ طائب ہونے کے بعد اب مسجد میں بیٹھنے لگے۔ مسجد میں بیٹھنے لگے، سر پہ ٹوپی ہے، داڑھی سفید رکھ لی، ہاتھ میں جو ہے 1000 گز کی دانوں کی تسبیح ہے، اور تسبیح پھر رہی ہے، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ اخلاق کی اتنی بری حالت کہ کوئی صف کے اندر آ گیا، میاں ادھر سے ہٹیے، میاں یہ ٹوپی کیسے رکھے ہوئے، میاں یہ کیا کرے، آنے والے کے لیے وبال جان۔ اور بیٹھے ہوئے ہیں،
مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور تسبیح ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، یہ امام صاحب کو دیکھو یار کتنا کما رہے ہیں یار، یہ دیکھو یہ مولوی صاحب کے پاس کتنا آ گیا، یا مؤذن صاحب کو دیکھو یار ان کا کیا حال ہے، فلاں دیکھو محلے میں وہ ملا لوگوں کے پیٹ دیکھو کتنے پھولے چلے جا رہے، غیبت ہو رہی ہے۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک غیبت میں مصروف ہیں، اور پھر حاجی صاحب تسبیح لے کے گھر میں پہنچ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو خوش کر کے آ گئے۔ شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا، شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا۔ انسان کو حقیر سمجھنے لگے، حقارت کسی کے لیے حقارت کا تصور کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، کہ جس کے دل کے اندر ایک ذرے برابر بھی کبر ہے وہ جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ اور شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا، اور دھوکے میں ڈالنے کے بعد شیطان نے کہا میاں تم تو جو ہے بڑے وظائف پڑھتے ہو، حالانکہ شیطان اس کو یہ نہیں کہتا کہ میاں تم نے اپنی 60 سالہ 70 سالہ یا 50 سالہ زندگی کس کاٹ کباڑ کے اندر گزاری، اور اس کے بعد یہ معصوم بچے قرآن پڑھنے آئے ہیں، کوئی کہاں سے آیا ہے، کوئی کہاں سے آیا ہے، کوئی کس علاقے سے آیا ہے، کسی کا کلچر کیا ہے، کسی کی جو ثقافت کیا ہے، کسی کا رہن سہن کیسا ہے۔ اب طلبہ پہ اعتراضات ہو رہے ہیں، مدارس پہ اعتراضات ہو رہے ہیں، یہ ملا لوگ ہمارے چندے کھا کھا کے سالے مستنڈے پیدا کر رہے ہیں، ایسے الفاظ ہم خود سنتے ہیں، مستنڈ حرام خور ہمارے پیسے کا، حالانکہ جو آدمی اتنی زور سے چیخ کے کہہ رہا ہوگا اس نے ایک پیسہ نہیں دیا ہوگا، لیکن بہت زور سے چیخ کے کہہ رہا ہوگا کہ سامنے والے سمجھے مولوی صاحب بہت بڑے حاجی صاحب ہیں، افلاطون ہیں، فیثاغورس کے پڑ پوتے ہیں، یا ابن سینا ابن بطوطہ کی اولاد میں سے، اور اس وجہ سے بڑی زور سے بول رہے ہیں۔ تو شیطان کسی کو یوں بہکاتا ہے۔ پھر اب شیطان نے ایک اور چال چلی، وہ چال کیا چلی کہ مسلمانوں کے اوپر حالات آئے، مسلمانوں کا اقبال مندی کا جو زمانہ تھا 300 سال سے وہ رخصت ہوا ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اور اسلام کی نشت ثانیہ فرمائے اور اسلام کا اقبال بلند فرمائے، کہ مسلمانوں کو کیا کر دیا، مسلمانوں کو یہ کر دیا کہ میاں تم ایسا کرو کہ زیادہ زیادہ نوافل پڑھ لو، زیادہ زیادہ تسبیحات کر لو، باقی معاملات وہ تو ہمارا پرسنل معاملہ ہے، اس میں اسلام تھوڑی کچھ کہتا ہے۔ اسی طریقے سے اخلاق، جتنے زیادہ بد اخلاق ہو اس سے کیا ہوتا ہے، یہ تو خودداری ہے، یہ تو ہمارا بہت زیادہ ایک اسٹائل ہے ہمارا، یا جوڑ توڑ کے اندر لگے ہوئے ہیں، ذلیل کرنے کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ بھائی ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ تو رکھ رہے ہیں، ہمارے ہاتھ میں آپ نے ہر وقت تسبیح نہیں دیکھی، جیب کے اندر ہمارے مناجات مقبول بھی رکھی ہوئی ہے، آپ دیکھتے نہیں ہیں، ہم بالکل اچھے لباس پہنے ہوئے ہیں، لیکن گندگی کا اتنا بڑا ڈھیر ہے، سوائے گندگی کے ڈھیر کے کچھ نہیں۔ اور شیطان نے یوں بہکا دیا، اب معاملات سے بے خبر کر دیا، معاشرت سے بے خبر کر دیا، اخلاق سے بے خبر کر دیا۔ میں خود ایسے بعض افراد کو جانتا ہوں کہ ان کی دن اور رات کی تمام گھڑیاں مسجد میں گزرتی ہیں، لیکن گھر کے اندر ان کا حال کسی فرعون سے بدتر ہے۔ تو اب آپ بتلائیے، آپ سوچئے ذرا سا کہ ایسی دینداری کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب ہے؟ کیا اللہ کو مطلوب ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر تشریف فرما ہے، اور تشریف فرما ہونے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک اور امہات المومنین میں سے غالباً حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ ہے یا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک ام ہے، وہ آئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حجرے میں تشریف فرماتے، میٹھا لے کے آئیں، اور لانے کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کہ دل صلہ رحمی کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے لگی کہ یہ موقع تو نہیں تھا، آپ کیوں لے کے آئیں؟ تو اس کے اندر تھوڑی سی آپس میں جو ایک بشری تقاضا ہے، اس بشری تقاضے میں کچھ تھوڑی سی ناگواری ہو گئی، تو انہوں نے تھوڑا سا حلوہ لے کر حضرت صفیہ یا حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ لگا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوچئے خاتم النبیین ہے، سید الاولین والآخرین ہے، اور گھر والوں کے ساتھ ان کا معاملہ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ چیخے، نہ چلائے، نہ کچھ اور کیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا کہ سودا تم بھی ان کے منہ پہ اسی طرح لگا دو۔ اب آپ بتلائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی زیادہ خیر خواہی اور اتنی زیادہ حسن معاشرت سے پیش آ رہے ہیں، اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہم تہجد کے لیے اٹھ گئے تو اب پورے گھر کے اندر چیخ و پکار مچائیں گے اور ایسا شور شرابہ کہیں گے کہ اللہ الامان والحفیظ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھے، قام رویدن، آہستہ سے اٹھے، اور پھر فتح الباب رویدن، آہستہ سے دروازہ کھولا، اغلق الباب رویدن، آہستہ سے دروازہ بند کیا۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کہ کہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ نہ کھل جائے، ان کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ ہم نے عبادت کا تصور یہ لے لیا کہ ہم یہ سمجھنے لگے کہ عبادت کیا ہے، ہم نماز پڑھ لیں 5 وقت کی، اس کے بعد عبادت ہم سے جو مطالبہ کر رہی ہے اس مطالبے کی طرف ہمیں نگاہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم دل کے اندر بغض رکھ رہے ہوں، ہم بددیانتی کر رہے ہوں، ہم خیانت کر رہے ہوں، ہم چوری کر رہے ہوں، ہم ڈکیتی ڈال رہے ہوں، ہم مہذب طریقے سے چور ہوں، سب کچھ گوارا ہے، لیکن اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے اور جنت الفردوس کا مستحق سمجھ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا عجیب غریب بات فرما رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اتق المحارم تکن اعبد الناس، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کے اندر ایک آدمی انتہائی عبادت گزار اس وقت بنے گا جب گناہوں کو چھوڑ دے گا۔ آج کوئی آدمی کو دینداری کا جوش چڑھتا ہے تو وہ آپ جب بھی ملیے، کسی کو دینداری کا شوق اٹھا تو اب وہ یہ نہیں پوچھے گا یہ بتلائیے کہ میری زندگی کے اندر یہ گناہ ہیں میں ان کو کیسے چھوڑ دوں، یہ پوچھتا ہوا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ وہ یہ پوچھتا ہوا آئے گا کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ میں بہت آسمان پہ اڑنے لگوں۔ حالانکہ اگر آپ ایک ٹیکنیکل بات ہے، اس کو غور کریں تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اگر ایک آدمی فرائض اور واجبات کو ادا کر رہا ہے، نوافل ادا نہیں کر پا رہا لیکن گناہوں سے بچ رہا ہے، اور دوسرا آدمی وہ ہے جو کہ نوافل زیادہ پڑھ رہا ہے لیکن صلہ رحمی نہیں کرتا، حقوق العباد کو ضائع کرتا رہتا ہے، تو ان دونوں آدمیوں کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے گا؟ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جنت کے لائق وہ ہے جو زیادہ نوافل لے کے نہیں آیا لیکن حقوق العباد کا خیال رکھتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا اور کہا گیا کہ ایک عورت ہے وہ نوافل بہت زیادہ پڑھتی ہے اور بہت زیادہ ذکر و اذکار کرتی ہے لیکن زبان کی بڑی بد ہے، انتہائی بدبخت ہے زبان کی۔ اور دوسری عورت وہ ہے جو نوافل تو زیادہ نہیں پڑھتی، فرائض واجبات کو ادا کرتی ہے لیکن زبان کی بہت اچھی ہے۔ تو آپ بتلائیے کہ ان دونوں میں سے کون سی عورت اچھی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر اتنے سخت الفاظ آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پہلی عورت جہنمی ہے اور دوسری عورت جنتی ہے۔ تو ہم خود دیکھیں اور غور کریں، غور کرنے کے بعد اس بات کو تلاش کریں کہ ہم نے اپنے معاملات کیسے کیے ہوئے ہیں، ہم نے اپنی معاشرت کیسی کی ہوئی ہے، ہم نے اپنے اخلاق کیسے کیے ہوئے ہیں۔ اگر ان تمام چیزوں کے اندر ہم پرفیکٹ ہیں تو الحمدللہ کہیں، اگر ہم ان تمام چیزوں میں پرفیکٹ نہیں ہیں تو صرف بڑی بڑی باتیں کر لینے سے اور صرف بڑی بڑی چیزیں کر لینے سے کام نہیں بنے گا، بلکہ یہ 5 شعبے ہیں، ان کو پورا کرنا پڑے گا۔ ایک شعبہ ہے عقائد کا، عقائد ویسے ہی بنانے پڑیں گے جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنائے اور عملی طور پہ دکھلایا۔ اور پھر اس کے بعد ہم کو عبادات بھی ویسی کرنی ہوگی جیسے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا طریقہ بتلایا۔ سب سے پہلے ان عبادات کو ہم کو پورا کرنا ہوگا جو فرائض کے اندر آتی ہیں، جو واجبات کے اندر آتی ہیں۔ آپ بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے، میں ہرگز نوافل کی نفی نہیں کر رہا ہوں، ہرگز میں ذکر و اذکار کی نفی نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں اس بے اعتدالی کی طرف نشاندہی کر رہا ہوں جس بے اعتدالی کے اندر شیطان نے ڈال دیا ہے ہم کو۔ آپ دیکھیے کہ فرائض ایک آدمی ہے، اس کی زندگی کے اندر 20 سال کی نمازیں باقی ہیں، اور وہ آدمی آپ کو نظر آئے گا 4 گھنٹے بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہا ہے،
وہ آدمی آپ کو نظر آئے گا 20-20 رکعت نوافل پڑھ رہا، لیکن اس سے کہہ دیجئے کہ میاں آپ کے اوپر جو پرانا قرضہ ہے نمازوں کا وہ قضائے عمری کر لیجئے، وہ اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ یہ شیطان نے مسلمانوں کو جو بہکایا اس انداز سے بہکایا۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کافروں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ اور مجوسیوں کے ساتھ شیطان کا حربہ دوسرا ہوتا ہے، لیکن ان مسلمانوں کے ساتھ شیطان کا حربہ دوسرے انداز کا ہوتا ہے۔ وہ ان کو مختلف ایسے کاموں میں لگا دیتا ہے جو بظاہر ان پہ اجر ہے، ثواب ہے، لیکن اگر نہیں کریں گے تو ان کے نہ کرنے کی وجہ سے کوئی عذاب نہیں، لیکن ان ثواب کے کاموں کے اندر لگا کے ان فرائض و واجبات سے غافل کر دیتا ہے کہ اگر ان فرائض و واجبات کو ادا نہیں کیا گیا تو جہنم میں جانے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ تو شیطان نے عجیب انداز سے بہکایا ہوا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، بھائیو، بزرگوں، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ کافہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ اسلام کے 5 اجزاء ہیں، 5 بنیادیں ہیں، کیونکہ کافہ کہیں استعمال نہیں کیا جا سکتا، اس جگہ استعمال کیا جا سکتا ہے جہاں پر کچھ اجزاء ہوں۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین کی منشا یہ ہے، اللہ رب العالمین کا حکم یہ ہے کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، عقائد کے اعتبار سے بھی، عبادات کے اعتبار سے بھی، معاملات کے اعتبار سے بھی، معاشرت کے اعتبار سے بھی، اخلاق کے اعتبار سے بھی۔ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بد اخلاقی پسند نہیں، حتیٰ کہ ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ یہ جو انسان جہنم کے منہ کے بل جہنم میں پھینکا جائے گا، یہ انسان کی زبان کی کھیتی ہے، اس کا سبب بنے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، بھائیو، اسلام کی صحیح تصویر جو ہمارے اکابرین نے صحیح انداز سے پیش کی ہے، اس تصویر کو دیکھیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے فیصلے کیجئے تو آپ کامیاب مسلمان ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو یوں فرمایا، المجاہد من جاہد نفسہ، کہ مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ اپنے نفس چاہ رہا ہے کہ میں فرائض نہ پڑھوں، میں نوافل پڑھوں، تو نفس کو کہیں کہ نہیں، نفس تم کو فرائض کو ادا کرنا ہے۔ نفس یہ چاہ رہا ہے کہ میں موٹی موٹی الل ٹپ انسائکلوپیڈیا لکھ کے ڈال دوں لیکن زندگی خالی ہو اس سے۔ تو یہ شیطان کا دھوکہ، یہ شیطان بدبختی کے راستے پہ ڈال رہا ہے۔ بڑی بڑی تصانیف سے کچھ نہیں ہوگا، بڑے بڑے القابات سے کچھ نہیں ہوگا، عمل سے ہوگا، عمل سے۔ یہی وجہ ہے کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، اعملی اعملی یا فاطمہ، اے فاطمہ نیک اعمال کرتی رہنا، کرتی رہنا، کل کو تم نہ کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی۔ تو آپ سوچئے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر کو، جن کو چاہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا، ان کو فرما رہے ہیں کہ تم اس بات پہ قناعت نہ کرنا کہ میری نسبت محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تمہیں خود کام کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اس طرح جس طریقے سے ایک بہروپیہ کرتا ہے، کوئی بہروپیہ کر رہا ہے، تو اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ تو میرے عزیز دوستو، بھائیو، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم عجیب غریب بات فرما رہے ہیں، فرماتے اتق المحارم، دیکھو محارم سے بچو، حرام کی ہوئی چیزوں سے بچو، محرمات سے بچو، تکن عابد الناس، اب تمہیں کوئی عابد الحرمین نہیں کہا جائے تب بھی تم عابد الناس ہوگے، لیکن اگر تم محارم سے نہیں بچ رہے ہو، ان چیزوں سے نہیں بچ رہے ہو جو چیزیں حرام کی گئی ہیں، تو تم یہ مت سمجھو کہ زیادہ نوافل پڑھ لینے سے یا زیادہ القابات لگ جانے سے یا زیادہ شکل بنا لینے سے یا زیادہ تصانیف کر لینے سے تم بہت بڑے عابد بن جاؤ گے۔ کلا وحاشا، ایسا نہیں ہوگا۔ آج کل بڑے بڑے اسکالرز ہیں، بات کرنے بیٹھیے تو آپ کو لگے گا ٹاک شو کے اندر بہت بڑے اسلام کے اوپر بہت زبردست نظر رکھتے ہیں، لیکن عملی زندگی اس سے خالی ہے، اور لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ جم غفیر متاثر ہو رہا ہے، فلاں پروفیسر صاحب بڑی اچھی اسپیچ دیتے ہیں، بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے قول اور فعل کے اندر تضاد کیوں ہے؟ اس قرآن نے، اس حدیث نے ان کی عملی زندگی کو متاثر کیوں نہیں کیا؟
تو محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کی ہوئی چیزوں سے بچو تو تم عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اور حرام کی ہوئی چیزوں کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ اپنے بیوی بچوں کا خیال نہ رکھا جائے، اور یہ بات بھی داخل ہے کہ اپنے بیوی بچوں کے حقوق اپنی استطاعت کے مطابق ادا نہ کیے جائیں۔ یہ نہ سمجھیے کہ آپ مثال کے طور پر اپنے بیوی بچوں کو اچھا پہنا سکتے ہیں، اچھا کھلا سکتے ہیں، لیکن آپ دنیا کو دکھانے کے لیے، بہروپیہ بننے کے لیے آپ اس کو اچھا نہیں کھلا رہے۔ تو یاد رکھیے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یحب، اللہ رب العالمین یہ بات پسند فرماتے ہیں کہ ان یرا، کہ دیکھیں عبدن، اپنے بندے کو کس انداز سے جو اس کے اوپر نعمتیں اس کے اثرات دیکھیں، اثر نعمتی ہی۔ تو یہ بھی بدبختی کی نشانی کہ اللہ نے اگر دیا ہے ان حقوق کو ادا نہیں کیا جا رہا۔ اسی طریقے سے یہ بھی بڑی اس کی بات ہے کہ انسان وعدہ پورا نہ کرے، یہ بھی اس کی بات ہے کہ انسان جھوٹی سرٹیفکیٹ بنا لے، یہ بھی اس کے اندر داخل ہے کہ انسان اپنے اوقات پورے نہ دے، یہ بھی اس کے اندر داخل ہے کہ انسان صلہ رحمی نہ کرے، یہ بھی اس کے اندر داخل ہے کہ انسان بدگمانی کرے، یہ بھی اس کے اندر داخل ہے کہ انسان حسد کرے، یہ بھی اس کے اندر داخل ہے کہ انسان بغض کرے، یہ بھی اس کے اندر داخل ہے کہ انسان عداوت کرے، یہ بھی اس کے اندر داخل ہے کہ انسان سرکشی کرے، یہ بھی اس کے اندر داخل ہے کہ انسان جادو کرے، یہ بھی اس کے اندر داخل ہے کہ انسان رشتوں کو توڑ دے، یہ بھی اس کے اندر داخل ہے کہ انسان توڑنے کے لیے، زیر کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے تدبیریں کرے۔ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی طریقہ اپنایا جائے گا، وہ طریقہ پاؤں میں رول ڈالنے کے قابل ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، بھائیوں، بزرگوں، یہ ایک درد دل ہے، اور اس درد دل کو بیٹھ کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ اگر صوفی بزرگ کہلوانا چاہتے ہو، اگر تم اپنے آپ کو اللہ والا کہلوانا چاہتے ہو، اگر تم اپنے آپ کو برگزیدہ بندہ بننا چاہتے ہو، تو محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نسخہ دے رہے ہیں اس نسخے کیمیا کو حاصل کرنا پڑے گا کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ حرام کی بھی چیزوں سے بچو تو تم عبادت گزار بن جاؤ گے۔ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ کسی اٹھائے گیرے کا فرمان نہیں ہے۔ ہم کو محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اسی طرح یقین ہے جس طرح آج سورج کے نکلنے پہ یقین کیا جاتا ہے، ہم کو اس سے زیادہ یقین ہے کہ اگر کوئی آدمی عابد الناس بننا چاہتا ہے تو اس کو حقوق العباد کو ادا کرنا پڑے گا، اس کو محارم سے بچنا پڑے گا، ان کو محرمات کو چھوڑنا پڑے گا، اس کو تمام واہیات فضولیات سے نجات حاصل کرنی پڑے گی، تب جا کے وہ نیک اور شریف بنے گا، ورنہ ہاتھ مسلتا رہ جائے گا۔ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا، اس کی مثال ایسے شخص کی ہوگی جیسے کہ ایک چٹیل پتھر ہو، سنگلاخ چٹان ہو، اس پہ کچھ دھول مٹی پڑ گئی ہو اور وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ اس دھول مٹی کے اندر میں فصل اگا لوں گا۔ تو یاد رکھے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، بستی کے بارے میں، باغ کے بارے میں یہ فرمایا، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ جب بارش کا قطرہ گرے گا تو وہ سنگلاخ چٹان بالکل ملیا میٹ مٹی ہو جائے گی، سارے دانے ضائع ہو جائیں گے۔ تو میرے عزیز دوستو، بھائیوں، بزرگوں، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، عقائد کے معاملے میں بھی، عبادات کے معاملے میں بھی، اخلاق کے معاملے میں بھی، معاشرت کے معاملے میں بھی، معاملات کے معاملے میں بھی۔ اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دو تو برگزیدہ بندے بن جاؤ گے۔ دنیا کے واہ واہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اگر اللہ نے واہ واہ نہیں کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واہ واہ نہیں کی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک واقعہ نقل کر کے وہ فرماتے ہیں کہ اگر سبق سیکھنا ہے تو اس کنواری بچی سے جا کے سبق سیکھو، کہ وہ کنواری بچی اس کو دلہن بنایا گیا، اور دلہن بنانے کے بعد اس کو تیار کیا گیا، اور سہیلیاں آ کے تعریف کر رہی تھیں تو وہ رونے لگی۔ کسی نے پوچھا کہ تم اتنی پیاری لگ رہی ہو اور تم رو کیوں رہی ہو؟ تو کہنے
لگی کہ تمہاری تعریف آج کے دن مجھے کچھ نہیں کرے گی اگر میرے شوہر کو میں پسند نہ آئی۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، دنیا آج اگر تعریف کرتی رہے، واہ واہ کرتی رہے، لیکن اللہ کو پسند نہیں آیا عمل، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کے قابل نہ ہوئے تو وہ تھو تھو کے لائق۔ اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کا جہاد کرے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے نفس کا جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان نے جو ہم کو مختلف انداز